چلوں یہ ضلع رامپور نام سنا ہے جی اس وقت میڈیا میں رامپور ہی زیادہ چل رہا ہے اس کی تحصیل سوار اس کے پاس میں ہم ایک دفعہ پروگرام میں گئے نیا مالدار ہوا تھا یہ نیا جو مالدار ہوتا نا بہت پریشان کرتا ہے اللہ ماشاءاللہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں سب ایک طرح کے نہیں ہوتے اب وہ نیا مالدار ہوا تھا اس نے پوری رات وہ طوفان بدتمیزی کی پوری رات ڈیجوں کے آگے ریچھوں کی طرح نوجوان ناچتا رہا رشتہ دار ناچتے رہے بدتمیزی کی حد ہو گئی بستی والے پریشان سب کہہ رہے تھے کیا تماشا لگا رکھا ہے جانتے ہو کیا ہوا دن میں بھی ان لوگوں نے یہی کام کیا اور جب بارات جانے لگی تو ڈگی میں وہ بیئر بولتے ہیں شراب بھئی شراب ہی تو ہے وہ بیئر بھی اس کی بوتلیں رکھ لی اور دوستوں نے بھی ساتھ میں راستے میں پینا شروع کیا ڈرائیور نے کبھی نہیں پی تھی اب اس نے سب کو نشے میں دیکھا کہ سب نشے میں ہیں تو اس کو بھی یہ بات آئی دماغ میں اس نے پی یا اس کو پلائی اب جب اس نے پی تو ظاہر سی بات ہے جو دماغ ہے وہ سب کام کرنا چھوڑ دیا اس نے اور وہ جو گاڑی چلا رہا تھا آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی سامنے جانتے ہو ٹرک جا رہا تھا ٹرک اور پوری گاڑی ماں دولے کے بہنوئی کے دوستوں کے سب کے ساتھ وہ گاڑی ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ کر جاتی ہے گئے تھے دلہن لانے لاشیں لے کر کے آئے میرے ساتھ دولے کی لاش دولے کے بہنوئی کی لاش دولے کے دوستوں کی لاش تو چندوئی میں اگر کوئی نوجوان ڈیجوں کا پروگرام کرے اور ڈیجوں کے آگے ناچنے کا پروگرام کرے تو کیا پوری بستی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اسے بیٹھ کر کے سمجھائیں اور اس سے کہیں کہ بھائی اگر تیرے پاس پیسہ زیادہ ہی ہے تو کسی امام کو جا کر کے دے دے مسجد میں جا کر کے دے دے کسی غریب بچے کے ہاتھ پہ جا کر کے رکھ دے اس پیسے سے ہم اپنی بستی میں ناچ گانا نہیں کرنے دیں گے اگر تم برائیوں کے خلاف خاموش رہو گے تو قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا کہ تم اگر روک سکتے تھے برائی تو تم نے کیوں نہیں روکی اس کا جواب کیا دو کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوب ہے بہت اچھا پیغام ہے کیا بات ہے بھائی بہت خوب ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو کہ مولانا تم کیسی باتیں کرنے لگے میرا بھائی ناراض مت ہونا کوئی ناراض نہیں ہوگا اس لیے کہ جو خنجر لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا ہے حکیم بھی کئی مرتبہ اتنی کڑوی دوا دیتا ہے کہ ہاضمت صحیح ہو جاتا ہے مگر فائدہ ہوتا نا بعد میں اے نوجوان کیا ڈیجوں کی آگے ناچو گے تم ہمارے کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تم سب جانتے ہو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھیوں کبھی بھی ایسا کام مت کرنا بہنوئی بھی اگر کہتا ہے تو اسے سمجھاؤ یار تو بہنوئی ہے کہ مصیبت کی ڈوئی ہے مانتا کو نہیں ہے بھئی تو اور اگر اچھا ہو تو سر پہ بٹھاؤ بہنوئی بھائی سمان ہے بے شک عزت دو اسے آج بھی تو شادی جن کے گھر پہ ہو رہی ہے ان کے بھی تو بہنوئی ہیں بے شک دیکھو کیسا جلسہ کیا سبحان اللہ بولو زور سے سبحان اللہ کیا بات ہے قابل مبارکباد ہے قابل مبارکباد ہے اور اگر غلط راستے پہ لے جانے والا کوئی ہو تو اس سے کہو بھائی تو اسلام نگر کا ہو یا بسولی کا یا بدایوں سے تیرا رشتہ ہو یا سنبل یا مراد آباد یا کہیں سے لیکن چندوئی میں اس حوالے سے بات نہیں بنے گی اگر تجھے پیسہ ہی خرچ کرنا ہے تو مسجد میں خرچ کر دے اور اگر پروگرام کرانا ہی ہے تو یا تو نعت خوانی کرا لے یا تقریر کا پروگرام کرا لے ارے یہاں پہ تو جو بھی آ رہا ہے مجھ سے پہلے حضرت مولانا صدام صاحب تقریر کر رہے تھے انہوں نے بھی دعا کی میں تقریر کر رہا ہوں میں بھی دعا کروں گا اور نعت خواہ حضرات جو نعت خوانی کر رہے تھے انہوں نے بھی دعا کی سب کی زبانوں پہ دعا کیا ہے یا اللہ دولہا اور دلہن میں محبت پیدا فرما دے جو پریواروں میں محبت پیدا فرما دے بتاؤ یہ چیز اگر تمہیں ملے گی تو حضور کے جلسوں ہی میں تو ملے گی بے شک حق بات بولو زور سے بولو ذرا زور سے سبحان اللہ اور ایک جگہ کی بات نہیں ہے یہ کئی جگہ کیا ہوتا ہے وہ لڑکے والے بھی تو بالکل بعض تو ایسے ہیں جیسے پتہ نہیں پھٹ جائے گا شادی ہوگی اب امام صاحب نے کہا بھئی کیا سے ڈی جے رکھیں یہ ڈانس پارٹی ہوگی ارے یار امام صاحب نے کہا بھئی غلط بات ہے یار ہماری بات خراب ہے ہم امام آدمی ہیں تم ہمارے سامنے ہی سب کرو گے تو باپ کہتا ہے منہ میں دانت نہیں بچا پیٹ میں آت نہیں بچی ہے ٹینٹ ہوا پکڑ لو تو پتہ نہیں چلے گا گئے کا یا گزر گئے یا بچے ہیں وہ کہہ رہا ہوش نکالوں گا بیٹے کی شادی ہے حسرت اور بعد میں حسرت ایسی نکلی کہ ہمیں مٹانے کی حسرت بڑی مشکل سے نکلے گی کلیجہ چیر دے گی جو دعا دل سے نکلے گی ایسی حسرت نکلی کہ وہ جو آئی دلہن اس نے تو ساری پریشانیاں دیکھی تھیں اپنے باپ کی
جب یہاں سے ڈیمانڈ کی لسٹ جاتی تھی یہ بھی چاہیے. وہ بڑے بوڑھو آدمی تمہیں کیا ملے گا, جو دے رہا وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے. کیا بات. اب وہ آئی اور اس نے جو ناچ نچایا ہے اور طبیعت باغ باغ کر دی تو پہنچے انہی امام صاحب کے پاس جن سے جھگڑ رہے تھے. ابھی 1 مہینے پہلے کی تو بات ہے لگ بھگ. کہا امام صاحب پہلے تو بہو ہاتھ سے نکلی, اب بیٹا بھی ہاتھ سے نکل گیا. تو امام صاحب نے کہا اس میں کیا کر سکتا ہوں, اس سمسیا کا سمادھان تو سمدھی صاحب سے پوچھو, ہم سے کیا پوچھ رہے ہو بھائی, کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو بتاؤ ہمیں. تو کہا نہیں وہ اس لیے آئیں کہ کوئی تعویذ کر دو تاکہ بیٹا تو کم سے کم کنٹرول میں آئی جائے. تو امام صاحب مسکرا کے بولے اب تعویذ کرنے والے کو بھی لے جاؤ, وہاں پر کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ شادی حضور کی سنت ہے اور تم نے حضور کی سنت کا مذاق اڑایا, تم نے حضور کی سنت کا تماشا بنایا, تم نے حضور کی سنت کے موقع پر وہ کام کیے کہ غیر مسلم دیکھ لے تو وہ بھی شرما جائے. کیا یہ مسلمانوں کے کام ہیں؟ کیا یہ محمد عربی کے دیوانوں کے کام ہیں؟ ایسے ایسے تماشے, ایسے ایسے ڈھول تاشے, ایسی بے حیائیاں شادیوں میں چل رہی ہیں میاں. کوئی شریف آدمی تو وہاں رک بھی نہیں سکتا بعض جگہ. ایسی بے پردگیاں, ایسی خرافات شادیوں میں ہونے لگی کہ اللہ کی پناہ. حضور نے شادی کو آسان فرمایا تھا, حضور نے سنت قرار دیا تھا, آج شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا گیا. عزیزان گرامی دیکھو تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. کسی باپ پہ اگر 4 بیٹیاں ہیں رات کو نیند نہیں آ رہی ہے اس باپ کو, بیچارہ وہ روز کا کھودنا روز کا پینا, غریب باپ ہے, وہ جانتا ہے کہ میں اتنا ہی کما پاتا ہوں جس سے میرے گھر کا چولہا جلتا ہے, اسے تیل بھی خریدنا ہے, اسے راشن بھی خریدنا ہے, اسے اپنے گھر میں دودھ پانی چائے پانی کا بھی انتظام کرنا ہے. 10-20 ہزار روپے بمشکل کما پاتا ہوگا, بال بچوں کا خرچہ ہے, دوا کا بھی خرچہ ہے, اور بھی خرچے ہیں, کپڑوں کا خرچہ. اب بتاؤ کیا بچا پائے گا؟ 4 بچیاں یک کے بعد دیگرے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی ہیں. بعض بھائی کی 5 بیٹیاں, کسی کی 3 بیٹیاں, کسی کی 6 بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں. پوری رات سو نہیں پاتا. سردیوں میں میرے ساتھیوں اسے پسینہ آ جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ آج کے قارون کی ڈیمانڈ کیسے پوری کروں. اس کے گھر پہ کوئی رشتہ لانے تیار نہیں, اسے کوئی سینے سے لگانے تیار نہیں. اے امیرو تم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہو, خوب دو, کیا نمائش کرنا ضروری ہے؟ میں نے امیروں کے اندر بھی یہ بات دیکھی ہے, وہ بھی بغیر نمائش کے 1 روپیہ اپنی بیٹی کو دینا نہیں چاہتے, جبکہ اگر وہ بھی کچھ دیں گے تو کسی پہ احسان نہیں کریں گے, اپنی بیٹی ہی کو دے رہے ہیں. انہیں بھی نمائش پسند ہے. ارے ظالموں نمائش بند کرو, تمہاری نمائش کی وجہ سے قوم کی بیٹیاں گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. بے شک بغیر نمائش کے بھی شادی, کیا اشارہ ہے, کیا اشارہ ہے. بغیر نمائش کے بھی شادیاں ہو سکتی بے شک. میں یہ سچی بات بتا رہا ہوں. 4 بیٹیوں والوں سے پوچھو کہ وہ کس طریقے سے اپنا وقت گزارے. اور اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا, کسی کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا ہے, اللہ کے دینے سے بھلا ہوتا ہے. اپنے بازوؤں پہ بھروسہ رکھو, عزت کے ساتھ جو ملے بغیر ڈیمانڈ کے کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ڈیمانڈ مت رکھو اور بچی آ جائے تو اسے تانے مت دو کہ تیرے باپ نے 4 ویلر نہیں دی, تیرے باپ نے ہیلی کاپٹر. ابے ہیلی کاپٹر بھی مانگ رہا, بعض تو میرے کو پلاسٹک والا مانگ رہا ہے کیا. ارے بھلے آدمی سائیکل ہی چلا لے وہی صحیح ہے, پیٹرول 100 سے پار ہونے والا ہے. ہو گیا ایک دفعہ تو ہو ہی گیا تھا, وہ تو الیکشن آ گیا تو پیچھے ہو گئے, پھر آگو جائے گا یہ بڑھ جائے گا. ہاں برا مت مانو میری بات کا, اللہ پہ بھروسہ رکھو. ایسے نوجوان بھی ہیں, اللہ نے رشتہ مقدر کیا ٹھیک ہے, جہاں ہو گیا بیوی کو عزت دو, بے شک. ماں باپ کو بھی اہمیت دو. ماں باپ کا رتبہ اپنی جگہ, بیوی کا رتبہ اپنی جگہ. وہ بھی اپنے پریوار کو چھوڑ کے, اپنے باپ کا پیار چھوڑ کے, بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے نا تو لکھا ہے اور یہ تجربہ بھی ہے کہ اس کی ڈولی کے ساتھ جنازہ بھی اٹھتا ہے. گویا کہ یہ ایک طریقے سے گھر سے وہ چلی گئی, اب ہمیشہ کے لیے واپس اس طرح سے نہیں آئے گی جیسے رہتی تھی. بے شک. اب وہ کتنی امیر کی بیٹی بھی ہے تو بیچاری وہ چلی گئی. اسے کبھی بھی تانا مت دو کہ تیرے باپ نے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا, تیرے باپ نے ارے کچھ دیا نہیں دیا, اس نے تجھے کلیجے کا ٹکڑا دیا. کیا بات ہے, بہت خوب. اپنی بیٹی دے دی اس نے تجھے, تیرے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا. اور تو یہ بات یاد رکھ,
آج تجھے سمان دے گا، کل کو تیری آل اولاد میں بیٹیاں ہوں گی، اللہ نے چاہا تو انہیں بھی سمان ملے گا۔ بولو ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ بناؤ، بہنوں کو بوجھ نہ سمجھو۔ میرے ساتھیوں، اس کے لیے سہولتیں پیدا کرو۔ جو مروج ہو گئی چیزیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، الگ سے مت بڑھاؤ چیزیں۔ بعض لوگ بڑھاتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ، بہت اہم جملہ کہا میں نے، کچھ لوگوں کو اللہ نے خوب دیا، اچھی بات ہے، نمائش کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے، مگر وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ نمائش ہی ہو، انہیں بھی نمائش پسند ہے۔ قیامت کا دن الٹے لٹکے پڑے ہوں گے یہ نمائش والے۔ اللہ، غیر ضروری نمائش ہے۔ تمہارے جہیزوں کو دیکھ کر کے مزدوروں کی بیٹیوں کو نیند نہیں آتی۔ اسلام میں تو نکاح حضرت اتنا آسان فرمایا، اتنا آسان۔ کیا ہے؟ مہر ہے اور 2 گواہ اور ایک قاضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ نے دیا ہے تو دوسرے دن کو ولیمہ، سبحان اللہ۔ دوسرے یا تیسرے چوتھے دن کو ولیمہ۔ یہ ہے شادی، خانہ آبادی، اب ہو گئی بربادی۔ مجھے یہاں کا تو نہیں پتا آپ کے بدایوں میں کیا ہے، لیکن ہمارے سنبل میں لوگوں کو زمینیں تک بیچنی پڑی ہیں حضرت۔ علی میشر صاحب ادھر چلا گیا، اچھا اچھا، ہاں امام صاحب، اور اور ہاں جہیز بھی خوب، پٹاخے بھی خوب۔ یہ دیکھو برات آئی واپس تو وہ آسمان میں رنگ برنگی پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں۔ کوئی دل کا پیشنٹ ہو تو پتہ چلا بیچارہ وہ چلا گیا، گزر گیا وہ۔ ہنسو نہیں، رونے کی بات ہے بیٹا، یہ رونے کی بات ہے بچوں، ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے۔ پٹاخے کیا بات ہے، اتنا ہے، حدیث شریف میں اتنا تو ہے کہ نکاح کی تشہیر کی جائے اور مسجدوں میں ہو نکاح۔ یہ اس کا مقصد تشہیر ہے اور حضور کی سنت کے حوالے سے لوگوں میں ترغیب پیدا کرنا ہے۔ لیکن وہ ایسے ایسے پٹاخے، کیا کہنے بھئی، جلوے ہیں بعض جگہ۔ اس کو بھی کنٹرول کرو نوجوانوں، اس کو بھی کنٹرول، کچھ نہ کنٹرول کرنے کی کوشش۔